نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي موسى رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله علي أمانين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوزع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده وشرابه والله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده رواه البخاري ومسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج کل ہم جس زمانے میں وقت گزار رہے ہیں اس میں ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اس کی طبیعت، اس کی مزاج کے خلاف باتیں پیش آ رہی ہیں۔ ہر ایک الجھنوں کا شکار ہے، ہر ایک مصائب اور آفات کا شکار ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیوں ہر شخص اجتماعی طور پر بھی پریشان اور انفرادی طور پر بھی پریشان؟ اجتماعی زندگی مسلمانوں کی دیکھو تو وہ بھی مصائب اور آلام سے پر نظر آتی، جہاں دیکھو مسلمان اجتماعی طور پر پریشان، مصائب میں مبتلا، آزمائشوں میں مبتلا، الجھنوں میں مبتلا۔ اور انفرادی زندگی دیکھو مسلمانوں کی تو انفرادی اعتبار سے بھی ہر ایک کسی نہ کسی الجھن کا شکار،
کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا. تو ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جب بندہ اللہ تعالی کو ناراض کر دیتا ہے تو پھر اس قسم کے حالات مسلط ہو جاتے ہیں. اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے تو اجتماعی طور پر ایسے حالات آ جاتے ہیں، اور انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے تو انفرادی طور پر ایسے حالات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا کیا ہے؟ کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں؟ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے بندے کو دیے ہیں، بندہ ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان احکامات کو پامال کرتا ہے، ان سے روگردانی کرتا ہے، ان کو اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. پھر یہ حالات مسلط ہوتے ہیں جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں. جب یہ حالات آ جاتے ہیں تو اب اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس قسم کے حالات سے نکلنے کا راستہ بھی بتا دیا. وہ قیامت تک کے لیے ایک ضابطہ دے دیا، ایک اصول دے دیا، ایک قانون دے دیا کہ بھئی اس طریقے پر عمل کر لو تو اس قسم کے حالات اور مصائب سے نکل جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی حفظ میں، امان میں آ جاؤ گے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی حفظ اور امان میں آ جائے گا تو یہ سارے مصائب، پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور پھر امن، چین، سکون والی زندگی بندے کو نصیب ہو جائے گی. یہ جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ وہ کون سا اصول ہے، کون سا ضابطہ ہے، کون سا قانون ہے، کون سا عمل ہے جس کے کرنے سے آدمی اللہ کی امان میں آ جائے، اللہ تعالیٰ کی حفظ اور پناہ میں آ جائے. وہ عمل اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہم لوگ صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے کتنے حکموں کو پامال کرتے ہیں، کتنے حکموں کی نافرمانی ہوتی ہے. میری ذات کے اعتبار سے، میرے گھر والوں کے اعتبار سے، میرے بیوی بچوں کے اعتبار سے، عزیز و اقارب کے اعتبار سے کتنی نافرمانی ہو رہی ہے، یہ مجھے جائزہ لینا ہے. اگر میں اس کا جائزہ لوں تو پتہ چلے کہ میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو آنکھوں کے متعلق جو احکامات ہیں اس کی خلاف ورزی ہونے لگتی ہے. گھر سے نکلتا ہوں اور میری نگاہیں غلط استعمال ہونے لگتی ہیں اور مجھے احساس بھی نہیں ہوتا، اس طرف توجہ بھی نہیں ہوتی کہ میری آنکھیں کچھ غلط کام کر رہی ہیں. بس اپنی ترتیب کے مطابق آ جاتا ہوں، پھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور شام تک کتنی مرتبہ آنکھوں نے خیانت کی ہے، اگر میں شمار کرنے لگوں تو شمار نہیں کر سکتا کہ کتنی زیادہ ہوئی آنکھوں کی خیانت. صرف ایک آنکھ کا مسئلہ. پھر میں آ گیا دکان پر، اب یہاں جو میری زبان استعمال ہو رہی ہے کس طرح احکامات کو پامال کر رہی ہے، اس زبان سے متعلق جتنے احکام تھے وہ کتنے پورے ہوئے اور کتنے پامال ہوئے، اس کو میں غور کروں. ایک ہی دن تو زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے. اچانک ایک دن اسٹاپ ہو جائے گا اور پھر ہم قبر میں ہمیں رکھ کے آ جائیں گے. کہیں گے فلاں بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، لوگ اچھا اور نیک کہہ رہے ہوں گے، ادھر ہمارا حساب ہو رہا ہوگا کہ آنکھوں کی چوریاں تو اتنی کی تم نے، آنکھوں کی خیانت تو اتنی کی، زبان کی خیانت تو اتنی کی، حساب دو. ہم وہاں حساب میں ہوں گے، لوگ یہاں تعریفیں کر رہے ہوں گے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا. تو کتنی ایسی نافرمانیاں ہیں جو ہو رہی ہیں اور توجہ بھی نہیں کہ ہو رہی ہے، احساس بھی نہیں کہ یہ نافرمانی ہے. یعنی اتنی عام ہو گئی آنکھوں کی خیانت اور زبان کی خیانت، اور زبان کا غلط استعمال اور آنکھوں کا غلط استعمال
کہ یہ دھیان ہی نہ رہا کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی نافرمانی ہے۔ دکان پر بیٹھے بیٹھے جھوٹ بول دیا، فون آیا کسی ساتھی کا، جھوٹ بول دیا، وعدہ خلافی کر گیا، جھوٹا وعدہ کر لیا کہ بھئی دکاندار کہہ رہا ہے پیسے دے دینا، کہ اللہ کل دے دوں گا، کہہ رہا ہے، اور دل میں یہ ہے کہ بھئی یہ میں ٹال مٹول کر رہا ہوں، پھر دیکھ لیں گے، کل آئے گی تو کل کا حساب کل کریں گے، آج تو جان چھڑاؤ۔ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے اور نافرمانی کو نافرمانی نہ سمجھے، یہی نہ سمجھے کہ مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے جرم ہو گیا، تو بتاؤ وہ توبہ کیا کرے گا، وہ استغفار کیا کرے گا، وہ اللہ سے معافی کیا مانگے؟ تو یہ سمجھے گا میں تو الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں تو ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اسے اپنی یہ نیکیاں نظر آ رہی ہیں اور مائنس کا معاملہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ہم اپنے آپ کو دیندار سمجھ بیٹھے اور کتنے معصیتوں کا ارتکاب ہم سے ہو رہا ہے، اس کی طرف نہ توجہ ہے، نہ دھیان ہے، نہ خیال ہے۔ لہٰذا پھر جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے بس یہ جو ہماری عبادت میں کمی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ بس اس استغفار کی برکت سے معاف کر دے، کیونکہ گناہ تو بظاہر ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، گناہ کا تو ذہن میں تصور ہی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں ہم نے کون سی گناہ کیا، حالانکہ بڑا خطا ہو گئی، بڑا جرم ہو گیا، بہت مائنس میں ہم چلے گئے۔ تو اب تو رو دھو کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے کہ یا اللہ میری آنکھوں کی خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے، میری زبان کی خطا ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ خوب رو دھو کے اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ جب آدمی منائے گا تو پھر احساس ہوگا، اب پھر جب یہ گھر سے نکلے گا تو اب آنکھوں کی حفاظت شروع ہوگی، اب اسے احساس ہونے لگے گا کہ نہیں بھئی یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ تو جہاں 100 مرتبہ نافرمانی تھی، 100 خیانتیں تھیں، 50 پہ آ جائیں گی۔ یہ استغفار کی برکت، یہ اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہے، چونکہ سچے دل سے توبہ کی، استغفار کی، تو اب حفاظت شروع ہوئی، امن میں آنے لگا یہ آدمی، آہستہ آہستہ پھر اس کی نگاہوں کی ایسی حفاظت ہوگی کہ پھر جیسے ہی یہ گھر سے نکلے گا اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور دکان میں بھی جھکی رہیں گی، پھر خطا نہیں ہوگی، کیونکہ سچی جب توبہ کر لی، استغفار کر لیا، احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ خطا ہو رہی ہے۔ جب آدمی سوچے ہی نہیں کہ مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں کو سوچ سوچ کے معافی مانگنی کہ اللہ یہ گناہ ہے یہ بھی معاف فرما دیجئے، یہ گناہ ہے یہ بھی معاف فرما دیجئے، یہ قصور ہے یہ بھی معاف فرما دیجئے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنا ہے، مگر ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ہم کتنی دیر دعا مانگتے ہیں، 2 منٹ، 5 منٹ، 6 منٹ، لمبی دعا مانگنا، پھر دیر تک اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کا ذکر کر کے معافی مانگنا کہ اللہ یہ خطا معاف فرما دیجئے، یہ جرم معاف فرما دیجئے، اس سے بچنے کی ہمت دے دیجئے، حوصلہ دے دیجئے، اس طرف دھیان ہی نہیں۔ تو اس لیے بھائی استغفار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ علاج ہے ان سارے مصائب سے نکلنے کا۔ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے، کہ جو جن تنگیوں میں، جن مصائب میں وہ مبتلا ہوتا ہے، استغفار کی برکت سے نکلنے کا راستہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حفظ و پناہ میں، امان میں وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اس طرف اشارہ کر رہی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزل اللہ علی امانین لامتی، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری امت کے لیے 2 امانیں نازل فرمائی ہیں، 2 امانیں جن کے ذریعے بندہ امن حاصل کرے، ہر مصائب پریشانی سے محفوظ ہو جائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی پکڑ نہ آئے، اجتماعی عذاب نہ آئے، اجتماعی گرفت نہ آئے، اس سے بچنے کے لیے 2 امانیں اللہ نے دیے۔ انزل علیہ امانین لامتی، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے مجھ پر 2 امانیں نازل فرمائی، اللہ کی حفاظتیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سورہ انفال کی تلاوت فرمائی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اللہ تعالیٰ
ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں جلوہ فروز ہوں گے، جب تک آپ یہ ان کے اندر رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات یہ امن ہے مسلمانوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے عذاب نہیں آیا، مصائب آلام پریشانیوں سے امت محفوظ رہی۔ اور دوسری بات وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، ان پر مصائب آلام پریشانیاں نہیں ڈالیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس حال میں کہ وہ استغفار کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں۔ تو گناہوں کی معافی تبھی تو مانگے گا جب گناہ کا احساس ہوگا، گناہ کا احساس ہو، گناہ کا استحضار ہو کہ یہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اب ہمارے لاشعور میں تو یہ بیٹا ہے کہ گناہ تو ہوا ہی نہیں ہے مجھ سے، میں تو پاک صاف ہوں، میں تو اتنی نیکیاں کرتا ہوں، میں تو یہ نیکی کرتا ہوں، میں تو یہ نیکی کرتا ہوں، نیکیوں کے سارے انبار میرے سامنے ہیں، اور یہ جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں، دھیان نہیں۔ تو فرمایا کہ وما کان اللہ معذبہم، اللہ انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک یہ استغفار کریں گے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما کر حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں کہ فَإِذَا مَضَيْتُ، حضور فرمانے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو ایک امن تو چلی جائے گی، ایک امان تو چلی گئی، ترکت فیہم الاستغفار، میں ان میں استغفار کو چھوڑ کے جاؤں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ یہ نسخہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی امان حاصل کرنے کا کہ ہر لمحے آدمی استغفار کرتا رہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ بھئی ہمارے اندر استغفار کی کتنی ترتیب بنی ہوئی ہے، کتنا اہتمام ہے، کتنا پابندی سے استغفار کرتے ہیں، اور استغفار کی تسبیح پڑھتے ہیں تو کس تصور سے پڑھتے ہیں، کس تخیل سے پڑھتے ہیں، کتنی دیر میں پڑھتے ہیں۔ علاج تو ہے مگر علاج کا طریقہ اسی طرح کرنا پڑے گا۔ اب ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ بھئی 500 گرام کی گولی لینی ہے اور صبح اور شام لینی ہے، اور یہ لے رہا ہے 10 گرام کی، 10 گرام کی لینی ہے، 500 گرام کی، اور یہ لے رہا ہے 10 گرام کی، اور ایک گولی سارے دن میں لے رہا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے 500 گرام کی 3 مرتبہ لینی ہے، 1500 گرام تمہیں ضرورت ہے لینے کی، تب تمہارا انفیکشن دور ہوگا، اور یہ لے رہا ہے ایک 10 گرام، اور سارے دن میں 10 گرام ہی لے رہا ہے، 1490 گرام کم لے رہا ہے۔ پھر کہہ رہا ہے میں استغفار تو کرتا ہوں، مصائب تو دور ہو نہیں رہے، آلام تو دور نہیں ہو رہے، وہی پریشانیاں ہیں، وہ مصیبتیں، استغفار کی وجہ سے یہ مجھ پر کوئی امن تو ملی نہیں مجھے۔ بھائی امن ملے گی کیسے؟ جس انفیکشن زیادہ تھا تو تمہیں پاورفل استغفار کرنا تھا، طاقتور استغفار کرنا تھا، اور طاقتور استغفار یہ کہ ان گناہوں کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے رونا تھا۔ رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی شکل بنانی تھی، اور بار بار یہ احساس کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اور میں نے نالائکی کی ہے، اور جب تک یہ گناہ چھوٹ نہیں جاتا اس وقت تک چین نہ آئے، اس وقت تک بے چینی رہے، تب تو ہے کہ یہ استغفار طاقتور کر رہا ہے۔ اب اس کا یہ انفیکشن دور ہوگا اور پھر یہ مصائب آلام اس سے دور ہوں گے، ایک تسکین ملے گی، ایک سکون ملے گا، اور جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرنے لگیں گے سارے، کیونکہ یہ امن میں آ گیا، اور یہ کوئی کچی بات نہیں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اور فرمایا کہ قیامت تک کے لیے یہ امن ہے۔ اب امن ہمارے پاس موجود ہے، دوا ہمارے پاس موجود ہے، علاج ہم کر نہیں رہے، خوراک ہم لے نہیں رہے، مرض میں مبتلا ہیں اور پتہ ہے کہ مرض میں مبتلا ہیں، مگر مرض سے بچنے کی جو دوا ہے اسے لے نہیں رہے، اور لے رہے ہیں تو جس طرح لینی چاہیے ویس طرح نہیں لے رہے۔ اہتمام سے تنہائیوں میں بیٹھ کر استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنی۔ اور بھائی علماء نے لکھا ہے کہ جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو بندہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اس نے تو خطا کی ہے، اس نے تو نالائکی کی ہے، پھر یہ کیوں قرب مقرب ہوتا ہے؟ توبہ کر کے کیوں اللہ کا نزدیک ہو جاتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو اسے مسجود ملائکہ بنا دیا، یعنی فرشتوں جیسی
معصوم مخلوق کو کہا کہ اسے سجدہ کرو. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو انسان سے خاص تعلق ہے. اب جب یہ بندہ اللہ کی مرضی پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں, راضی ہوتے ہیں. اور جب یہ اللہ کی ناراضگی والے کام کرتا ہے, گناہ اور معصیت کو میں مبتلا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں. جب اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اسے اپنے در سے دور کر دیتے ہیں. پھر یہ بندہ روتا ہے, قریب آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے اور پھر اسے اپنے قریب لے لیتی ہے. اس کو ایک مثال سے قصہ لکھا کہ ایک اللہ والے تھے, شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے, موت تک اس سے محفوظ رہنا ہے, بچنا ہے, بے خوف نہیں ہونا کہ بھائی ہم تو اب نیک بن گئے, بس ہم تو نیک ہیں. ہر وقت چوکنا رہنا ہے, نفس سے بھی اور شیطان سے بھی. تو ایک اللہ والے تھے, آ گئے شیطان کے جال میں اور ارتکاب معصیت ہو گیا, مبتلا ہو گئے معصیت میں. پھر اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے, اللہ تعالیٰ جو اپنے ہوتے ہیں ان کو سدھارنے کے لیے کچھ ایسے تکوینی معاملات بناتے ہیں کہ ان کو وہ صحیح رخ پر آ جاتے ہیں. تو ایک دن یہ بزرگ جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے. دیکھا کہ ماں ایک بچے کو دھکے دے رہی ہے گھر سے کہ نکل تو گھر سے, نالائق ہے, نافرمان ہے, غصے کا اظہار کر رہی ہے اور بچے کو دھکے دے رہی ہے. اور بچہ چلا رہا ہے, رو رہا ہے, یہاں تک کہ اماں نے دھکے دے کر اسے گھر سے نکال دیا, دروازہ بند کر دیا, دروازہ بند ہو گیا. یہ بزرگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ماں غصے میں ہے اور غصے میں بچے کو دھکے دے رہی ہے, بچہ چلا رہا ہے, ماں نہیں سن رہی, اور ماں نے دھکے دیے اور دروازہ بند کر لیا. دیکھا کہ بچہ تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا, پھر نکل گیا گھر سے, گھر کی دہلیز سے. تھوڑی دور پہنچ کے بچہ کھڑا ہو گیا, کچھ سوچنے لگا, سوچ کر پھر واپس آ گیا گھر میں. اور گھر کا دروازہ تو بند تھا, گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے سو گیا. اب یہ اللہ والے تھے, تھوڑا اللہ سے دور ہو چکے تھے, یہ منظر دیکھ رہے. تھوڑی دیر ہوئی کھڑے ہوئے وہاں, تھوڑی دیر ہوئی تو ماں نے دروازہ کھولا, تو ماں نے دیکھا کہ بچہ سویا ہوا ہے. ماں کی ممتا کو جوش آ گیا اور ماں نے اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا. تو بیٹا کیوں ستاتا ہے, کیوں نافرمانی کرتا؟ اب یہ جو تھے, یہ منظر دیکھ کر یہ تکوینی سلسلہ چل رہا تھا کہ میں بھی اپنے اللہ کا نافرمان ہوں, میں بھی ان کے در سے دور ہو چکا ہوں, انہوں نے بھی مجھے دور کر دیا ہے. اب مجھے ان کی چوکھٹ پہ سر رکھنا ہے, ان کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے ان کو منانا ہے تاکہ وہ اپنی آغوش میں لے لیں کہ ماں سے زیادہ محبت فرماتے. بس یہ سبق ان کو ملا کہ جتنے دور چلے جاؤ ان سے پھر قریب آنے کا راستہ یہ ہے کہ ان کو مناؤ, ان کے سامنے سر رکھو. تو ماں نے اسے محبت سے سینے سے لگا لیا اور جو ہے بچے کو پر شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگی اور ماں اندر لے گئے بچوں کو, اپنا مقرب بنا لیا, اپنا قرب دے دیا ماں نے. تو بس یہ عارف تھے, اللہ والے تھے, فوراً چوٹ لگی, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, اپنی نالائکی اپنی کوتاہی کی معافی مانگی, پھر اللہ والے بن گئے. تو ہر مومن, ہر مسلمان اللہ والا ہے, بس نافرمانیاں کر کے دور ہو جاتا ہے. اب قریب آنے کا راستہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے, اور یہی ہے کہ بھئی استغفار کرو, اور یہ قیامت تک کا نسخہ ہے. اور استغفار یہ نہیں کہ بس خالی جو ہے بس ایسے تسبیح پڑھتے رہو اور جو ہے زبان چلاتے رہو, دانے گراتے رہو. دھیان سے کہ کیا کیا گناہ صبح سے لے کے شام تک ہوئے, کس کس گناہ کا میں نے ارتکاب کیا ہے, اور مجھے کرنا چاہیے یہ کام یا نہیں کرنا چاہیے,
کتنا مجھے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے کہ کتنی نعمتیں ان کی ہیں، صبح سے شام تک ان کی نعمتوں پہ کو استعمال کرتا ہوں اور انہی کے حکم کو پامال کروں، انہی کی نافرمانی کروں، ان کے حکم کی خلاف ورزی کروں. زیب دیتا ہے مجھے، اچھا لگتا ہے. بس یہ سوچے اور پھر روئے کہ یا اللہ واقعی مجھ سے خطا ہوئی، آپ مجھے معاف فرما دیجئے، یا اللہ میری توبہ ہے، مجھے معاف فرما دیجئے. پھر دیکھیے یہ استغفار کیسا کام دیتا ہے. یہ نسخہ ہے، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم فرمودہ ہے، سارے مصائب کا علاج ہے. اب ہم کہتے ہیں بھئی کوئی ہمیں وظیفہ مل جائے، کوئی بس وہاں تسبیح پڑھتے رہیں، اور وہ کہتے ہیں 1000 دفعہ پڑھ لو، کہتے ہیں 500 دفعہ پڑھ لو، کہ 5000 دفعہ روز پڑھ لو. بھائی وہ پڑھ پڑھ کے دماغ خشک ہو جاتا ہے، اور پریشانیوں میں آتے ہیں، اور ٹینشن میں آتے ہیں، نیند اڑ جاتی ہے، اور مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے کہ صحیح رخ پہ آ نہیں رہے. صحیح رخ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما دے کہ بھئی میں نے فمزیدہ مزیتو، جب میں گزر جاؤں گا، میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، ترکت فیہم الاستغفار، میں ان میں استغفار کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے. گویا قیامت تک کا کے لیے نسخہ آ گیا استغفار کا. تو استغفار جو کرنا ہے گناہوں کے استحضار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے استحضار کے ساتھ، کہ اللہ کی نعمتیں اتنی اور میری نالائکیاں ایسی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے. تو اس پر تھوڑا احساس ہوگا، اب یا اللہ مجھے معاف فرما، اب استغفار کرے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوگی، مہربانی ہوگی، اور پھر امن حاصل ہوگا. امن یہی ہے کہ اب کیا ہوگا، مصائب آلام پریشانیاں دور ہوں گی اور اطاعت کی توفیق ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کی رضا ملے گی. تو یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. اگلی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب مثال دے کر بندے کو استغفار کے لیے ابھارا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں ہیں امت پر کہ کسی طرح امت یہ اس خزانے کو حاصل کرے، اس عمل پر آ جائے، اس عمل سے دور نہ ہو. توبہ اور استغفار پر امت آ جائے اور اس کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کر لے، اللہ کے امن میں آ جائے، تاکہ یہ دنیا کی رسوائیوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے بھی محفوظ ہو جائے، آخرت کی ذلتوں سے بھی بچ جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے کر سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے، کتنی عنایت ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے سے کتنا خوش ہوتے ہیں. جب بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو اس اللہ کو خوش کرنے والے کام میں لگنا چاہیے اور پورے اہتمام سے لگنا چاہیے. جائے کہ بس ایک سرسری انداز سے کر لیا، پھر سرسری انداز سے کر کے کہا یار کچھ فائدہ تو ہوتا نہیں یار، کوئی اور وظیفہ ہو، بس ادھر میں وہ وظیفہ کروں اور میرا کام ہو جائے، میرا کام ہو جائے. تو مثالیں دے کر سمجھایا جا رہا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، حضور فرما رہے تھے، للہ افرح، اللہ کی قسم اللہ خوش ہوتے ہیں، قسم کھا کے فرمائے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. کتنا خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ بتوبت عبدہ المؤمن، اپنے مومن بندے کی توبہ سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں. اور اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کو یہ خوشی ملی، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. کس بندے کو کیا خوشی ملی؟ عجیب انداز سے مثال بیان فرمائی کہ جو ذہنوں میں بیٹھ جائے. فرمایا کہ للہ، اللہ کی قسم، افرح، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بتوبت عبدہ المؤمن، اپنے مومن بندے کی توبہ سے، من رجل، اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو آدمی نزل فی ارض. یہ ایک بدو کا قصہ سنا رہے ہیں کہ ایک بدو، پہلے زمانے میں عرب کے لوگ ہوتے تھے، اکیلے جنگلوں میں نکل جاتے تھے، اپنا توشہ سواری پہ رکھ لیتے تھے، کھانا پینا، اور نکل جاتے تھے. پہاڑوں کا سفر ہوتا تھا، صحرا کا سفر ہوتا تھا.
تو فرمایا کہ ایک شخص نے سفر شروع کیا صحرا کا، ریگستانوں کا، اور نزل فی ارض دویۃ مہلکۃ، سفر کرتے کرتے ایسی جگہ پڑاؤ ڈال لیا جو ہلاکت خیز تھی، جہاں ہلاکت تھی، یعنی زندگی کا کوئی آثار وہاں نہیں تھے۔ اور اس نے کیوں پڑاؤ ڈالا؟ کہ تھوڑا سا درخت نظر آ گیا، سایہ نظر آ گیا، تو اس نے پڑاؤ ڈال لیا۔ کیوں پڑاؤ ڈال لیا؟ کہ اس کے پاس پانی بھی تھا، توشہ بھی تھا، کھانے پینے کا سارا انتظام تھا، سواری بھی تھی، تو انہوں نے کہا یہ دھوپ سے بچنے کے لیے بس اس درخت کے نیچے تھوڑے سی ہریالی بھی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ سایہ بھی ہے، تو پڑاؤ ڈال لیتے، دھوپ وغیرہ ختم ہوگی، آگے چلیں گے، کھانا پینا تو ساتھ ہے۔ اب یہ سوچ کر نزل فی ارض دویۃ مہلکۃ، ایسی زمین میں پڑاؤ ڈالا جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، ہلاکت خیز زمین تھی، ہلاکت ہی ہلاکت، یعنی موت ہی موت ہر طرف سے تھی۔ معہ راحلتہ، اس کے پاس اس کی سواری بھی تھی، علیہا طعامہ و شرابہ، اور اس کے پاس کھانا بھی تھا، پینا بھی تھا۔ تو یہ تو مطمئن تھا کہ میرے پاس اسباب زندگی موجود ہیں، اسباب حیات موجود ہیں، تو مجھے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چاہے محلہ علاقہ سارا ہلاکت خیز ہو، میرے پاس تو جان بچانے کا انتظام ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پڑاؤ ڈالا، اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہاں اترا، سواری کو ایک جگہ بٹھایا، فوضع راسہ، اپنا سر زمین پہ رکھا، فنام نومۃ، سو گیا۔ مسافر تھا، تھکا ہوا تھا، سواری کو بٹھایا اور خود سو گیا درخت کے سائے میں۔ فاستيقظ، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، وقد ذهبت راحلته، سواری کہیں چلی گئی، اب توشہ بھی چلا گیا، کھانے پینے کا انتظام، اسباب حیات چلے گئے۔ اب یہ کیسی گھبراہٹ میں ہوگا، کیا اس کا عالم ہوگا پریشانی کا کہ اب تو موت ہی موت ہے۔ ذهبت راحلته، اس کی سواری چلی گئی، فطلبها، اب وہ سواری کی تلاش میں سرگرداں ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یہاں چلی گئی ہوگی وہاں چلی گئی ہوگی، اب لک و دک صحرا ہے، کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ حتی اذا اشتد علیہ الحر والعطش، اب دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ اور پیاس کی شدت، اب نہ پانی قریب، نہ کھانا قریب، نہ سواری قریب، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا کہ اذا اشتد علیہ الحر والعطش، کہ سخت ہو گئی اس پر گرمی بھی اور پیاس بھی۔ او ماشاء اللہ، یہ جو اس کے ساتھ حالت پیش آئی، کیسی گھبراہٹ ہوگی، کیا عالم ہوگا، کتنے حلق میں کانٹے پڑے ہوں گے۔ ماشاء اللہ کے اندر یہ ساری کیفیت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ آدمی کیسی گھبراہٹ میں ہوگا، کیسی پریشانی میں ہوگا، جس کے حلق میں کانٹے ہیں اور پیاس کی شدت ہے، اوپر سے دھوپ ہے، اوپر سے سواری گم ہونے کا ٹینشن ہے کہ کہاں چلی گئی، کیا ہو گیا، کیا کروں گا۔ قال ارجع الی مکانی، فرمایا کہ پھر یہ اپنے مکان اور جس جگہ یہ سویا ہوا تھا وہیں آ گیا، الذی کنت فیہ، جہاں یہ تھا، فانام، اس نے اپنے دل میں سوچا کہ بھئی اب مرنا ہے تو جہاں پڑاؤ ڈالا ہے وہیں پڑ جاؤں اور وہیں موت آ جائے گی۔ فانام حتی اموت، بس یہیں سو جاتا ہوں تاکہ مر جاؤں۔ تو مرنے کے لیے یہ لیٹ گیا۔ فوضع راسہ علی صاعدہ، اس نے اپنا سر اپنی ہاتھ پہ رکھا، اپنی باہ پہ رکھا، اور لیموت، تاکہ مر جائے۔ مرنے کے انتظار میں سونے لگ گیا کہ بھئی سوتا ہوں، اب پیاس کی حالت، بھوک کی حالت، پریشانی کی حالت، میں نے کہا مرنا ہے تو ٹھیک ہے مرتا ہوں۔ اسی میں تھوڑا سا نیند کا جھونکا آ گیا۔ نیند کے جھونکا آنے کے بعد فاستيقظ، بیدار ہوا، فاذا راحلته عنده علیہا زاد وشراب، بیدار ہوا تو دیکھا وہ اونٹنی وہیں موجود ہے اور اس کے اوپر کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود ہے، اسباب حیات موجود ہیں۔ تو اب یہ بندہ کتنا خوش ہوگا، اس کی خوشی کی کوئی انتہا ہوگی کہ جس کو موت کے اندر حیات مل گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کب؟ جب بندہ توبہ کرتا ہے، جب استغفار کرتا ہے، جو کہتا ہے یا اللہ میرا یہ خطا ہے مجھے معاف فرما، جب بندہ یوں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ کئی صحابہ نے یہ روایت بیان فرمائی. اور ایک روایت میں غالباً مسلم شریف کی روایت کے کچھ الفاظ یوں بھی ہیں کہ یہ بندہ پھر فرط خوشی میں کہنے لگا، اس کی زبان بہک گئی، اور یہ اس کو کہنا تھا کہ اللہم انت ربی وانا عبدک. کہنا تو یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں. یہ کہنا تھا کہ آپ میرے کیسے پیارے رب ہیں کہ مجھے بر وقت میری حیات کا سامان پہنچا دیا. اللہم انت ربی وانا عبدک کہنا یہ تھا، مگر فرط خوشی میں یوں کہتا ہے کہ اللہم انت عبدک وانا ربی انا ربک. اے اللہ میں آپ کا رب ہوں اور آپ میرے بندے. اور خوشی میں یہ کہہ رہا ہے، یہ جھوم رہا ہے، زبان اس کی بہک گئی ہے. تو کتنا خوش تھا یہ کہ اس کو موت کے اسباب میں حیات مل گئی. تو اللہ تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. قسم کھا کر حضور فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوں، یعنی استغفار کرنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے، اور استغفار کرنا اللہ کی امان حاصل کرنے والا عمل ہے، اور استغفار کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی نزدیکی کے ذریعہ ہے، اللہ کا مقرب بننے کا ذریعہ ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے ہمیں دیا کہ اس وظیفے سے اللہ کا قرب حاصل کرو، اللہ کی امان حاصل کرو، اللہ کو خوش کرو اور اپنے سارے کام بناؤ. سارے مصائب عالم کا علاج تمہارے ہاتھ میں ہے. تو آج ہم دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کتنا استغفار ہو رہا ہے، کتنا اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، کتنا ہم توبہ کر رہے ہیں، کتنی ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہے، کتنی نافرمانیوں کو چھوڑا ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ بھئی گھر کے ہمارے افراد میں سے کتنے افراد کے پاس ٹچ موبائل ہے، بچوں کے پاس، بڑوں کے پاس، خواتین کے پاس. اور بھائی اس میں سے کس کے پاس کتنی ضرورت ہے اس کو رکھنے کی. جس کے پاس ضرورت نہیں ہے اس سے ہٹا دو، کیونکہ یہ اعلی معصیت ہے. اور اس کو سادہ دلا دو کہ چلو بھائی رابطہ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک ضرورت بنا لیا ہے، تو رابطہ کرنے کے لیے چھوٹے موبائل سے کام چل جائے گا. اور ہمیں ضرورت ہے واٹس ایپ کرنے کی، کوئی ضروری کام کرنے کی، تو ایک بڑا موبائل رکھ لیا جو بوقت ضرورت استعمال کر لیا. ایک قدم آگے تو بڑھیں. اب یہ کرنے کے لیے ہم کوئی بھی تیار نہیں. وہ کہیں کہ یہ مصائب دور ہو جائیں، آلام دور ہو جائیں، یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں. بھئی مسئلے حل جب ہوں گے جب ہم معصیت کے ارتکاب سے بچنے کی کوشش تو کریں. اب شادی کی دعوت آ گئی تو گھر کے سب افراد بیٹھیں، مشورہ کریں کہ بھئی شادی میں فلاں منکرات ہوں گے. اب آئی ہے وتھ فیملی، سارے افراد کو جانا ضروری ہے. اب ضروری ہے یا ایک آدمی جا کے شرکت کر سکتا ہے؟ ہم کہیں گے یار سب کی دعوت ہے، ایک آدمی جا کے کیا کرے. چلو بھئی جاتے ہیں، اللہ غفور رحیم ہے، صلہ رحمی تو کرنی ہے، صلہ رحمی تو ہے. یہ کہہ کے سارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ارتکاب معصیت میں مبتلا کر دیتے ہیں. جو وہاں معصیتیں ہو رہی ہیں اور سب بچے بھی شریک ہیں اس میں، اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اوکے بھائی حالات ایسے ہو گئے ہیں، پریشانیاں ہو گئی ہیں، بھائی مہنگائی ہو گئی ہے، بھائی بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، یہ سب اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، سب ہم کہہ رہے ہیں. تو بھائی اس سے بچنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ میں نے کتنی استعمال کی، اس سے بچنے کے لیے میں نے کتنا قدم آگے بڑھایا. تو قدم آگے بڑھانے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں، اور باتیں بنانے کے لیے ہم سب تیار ہیں، باتیں ہم سب کر لیں گے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی آگے قدم بڑھوں، آپ بھی آگے قدم بڑھائیں، ہر مسلمان آگے قدم بڑھائے کہ بھئی ہمیں اس معصیت سے بچنا ہے. جس معصیت سے بچنا فوری ممکن ہے اس سے تو فوراً بچ جائے. جس سے بچنا فی الحال ممکن نہیں ہے اس سے بچنے کی صورتیں سوچیں، تدبیر سوچیں، وہ اس کو کچھ کم کر لیں. آگے بڑھنا ہے. اب آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، سارے مصائب کا حل ہوگا. تو یہ ہے اصل وظیفہ سارے مصائب سے نکلنے کا. حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں آیت کریمہ کا ختم ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. گھر کے بڑے بھی، چھوٹے بھی، خواتین بھی، بچے بھی اپنی معصوم زبانوں سے کہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بڑا بھی کہے، بڈھا بھی کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ترجمے کے استحضار کے ساتھ لا الہ الا انت.
اے اللہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، انی کنت من الظالمین، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، میں نے نافرمانی کی ہے۔ اب بچہ بھی بیٹھا ہوا، سب گھر کے افراد یہ پڑھ رہے، اور ہر ایک کے ذہن میں یہ ہے اور یہ تصور تخیل کہ ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہیں، 10 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ اگر افراد خانہ سب مل کر 10 منٹ ہی کر لیں کہ چلو بھائی اب پہلے ہم یہ استغفار کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کھانا وانا کھا لیں گے، تو روزانہ اگر یہ عمل ہر گھر میں زندہ ہو جائے، پھر دیکھیے مصائب دور ہوں گے، آلام دور ہوں گے، مشکلات دور ہوں گی، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے نازل فرمائیں گے اور سارے مسائل حل ہونے لگیں گے، اور ان مشکل حالات سے آدمی نکل آئے گا، اس مشکل پریشانیوں سے آدمی نکل جائے گا، صحیح حالات اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا کر دیں گے، مگر شرط ہے کہ ہم آگے تو بڑھیں، کہ دیکھیے اندھیرا ہے اندھیرا ہے اندھیرا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی ہر ایک اپنے حصے کا دیا جلا لے، بھائی ہر آدمی ایک دیا سلائی جلا لے، تو اگر 100 آدمی بیٹھے ہوں گے اور اندھیرا ہے اور ہر آدمی کہہ رہا ہے اندھیرا اندھیرا اندھیرا، دیا سلائی کوئی نہیں جلا رہا، تو اندھیرا کیسے دور ہوگا؟ ہاں ہر آدمی کے پاس ماچس ہے، وہ ایک دیا سلائی جلا لے، اب 100 کی 100 دیا سلائی جل جائیں گی تو اندھیرا بھی دور ہو جائے گا، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، مگر کون کرے؟ ہم ماحول سے اتنے متاثر ہو گئے کہ ہمارے پاس ان کرنے کے لیے وقت ہی نہیں، ان کاموں کے جو کرنے کے کام ہیں ان کے لیے وقت نہیں، اور جو نہ کرنے کے کام ہیں اس میں 2 گھنٹے ہم موبائل پہ لگا دیں گے تو لگ جائیں گے، 2 گھنٹے کچہریوں میں لگ جائیں گے، 4 گھنٹے ہال میں چلے جائیں گے تو وہاں گزر جائیں گے، اس کے لیے وقت نکل آتا ہے، تفریح کے لیے چلے جائیں گے، یعنی آج کل فیملی سمیت تفریح ہو رہی ہے، اس کے لیے پورا دن پوری رات بھی فارغ کر لیں گے۔ اب بھائی جس طرح تفریح کے لیے پورا دن پوری رات فارغ کی، استغفار کے لیے بھی کر لو کہ چلو بھائی گھر میں ایک دن رات سارا ہم استغفاری کریں گے۔ بھائی تفریح میں بھی کیا کیا تھا؟ 2 4 گھنٹے نہائے تھے نا، تو 2 4 گھنٹے جب نہا سکتے ہیں تو 2 4 گھنٹے استغفار کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہتے ہیں یار ٹھیک ہے کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، بھائی اچھی بات ہے تو اچھی بات کو اپنانا ہے، اس لیے ہمیں ہمت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہے۔ دیکھیے 14 صدیوں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں علاج بتا گئے، ہر بیماری کا، ہر پریشانی کا، اور علاج ہمارے پاس ہے اور ہم یہ علاج نہ کریں، اور ہماری مثال ایسے کہ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے بینک کے اندر، اور یہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے بھیک دے دو مجھے بھیک دے دو، اس سے کہا جائے گا بھائی اپنے اکاؤنٹ میں سے نکلوا لو، تو اس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں۔ تو ہمارے پاس ہمارے اکاؤنٹ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی چیزیں دے گئے، ایسے نسخے ہمیں دے گئے 14 صدیوں پہلے، اب ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں کہ یار یہ کیا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ ہم بھیک مانگتے ہیں کہ بھائی یہ وظیفہ مل جائے، وہ وظیفہ مل جائے، ادھر سے مل جائے کچھ، ادھر سے مل جائے، اور بس یہ وظیفہ کریں اور بس ایک لمحے میں سارے مسائل حل ہو جائیں۔ یہ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے، ایک لاشعور میں یہ باتیں بیٹھ گئی، اس لیے بھائی ہمیں آگے بڑھنا ہے، ان ہدایات پر عمل کرنا ہے۔ اگلی روایت